لیکن اس میں دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے، جو ٹریڈ کو لے کر آتی ہے، جو شپس کو لے کر آتی ہے، وہ ہے ایز آف ڈوئنگ میری ٹائم بزنس. یعنی بزنس وہاں جائے گا جہاں بزنس کرنے کی آسانیاں ہوں گی، جہاں پورٹ ایفیشینٹ ہوں گی، اور جہاں وہاں پہ ٹرانسشپمنٹ کی کیپیسٹی پرپزلی بلڈ کی گئی ہوگی. ہماری جو پورٹس ہیں وہ ہمارے اپنے کارگو، ہماری اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے تناظر میں بنائی گئی تھیں. گوادر پورٹ اس طرح کی ہے کہ جو جو سینٹرل ایشیا سے جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہونا ہے، اور چین کے تھرو جو ہماری ٹریڈ ہونی ہے، جی جو سی پیک کا ایک راستہ ہے، وہ اس کے تناظر میں بنائی گئی تھی. لیکن ابھی بھی اس کا فیز ون جو ہے وہ 2006-7 کے بعد سے ابھی تک ہم فیز ٹو کی طرف ٹرانزٹ نہیں کر پائے. یعنی جو ابھی 3-4 پورٹس جو برتھس ہیں اس سے بڑھ جی کے جو 40-50 برتھ تک جانا ہے، وہاں پہ شپ یارڈ بننا ہے. کیونکہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرانسشپمنٹ کے جہاز وہاں پر آئیں گے، وہاں پہ کنٹینر اتاریں گے، اور دوسرے جہاز آئیں گے جو کنٹینر اٹھا کے ریجنل پورٹس میں تقسیم کریں گے، تو وہاں پہ بنکرنگ فیول، یعنی ان کو فیول دینا کے لیے فیسلٹی ہونی چاہیے. اگر اس میں ایگزیکٹلی. کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جی مینٹیننس ہو جاتی ہے، تو ڈاک ہونی چاہیے. ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو کہ ایز آف ڈوئنگ میری ٹائم بزنس پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ بڑا میرا خیال میں اپارچونیٹی آف دا سینچری ہے، کیونکہ ٹرانسشپمنٹ پورٹس جو ہیں وہ جیو پولیٹیکل رسک سے بہت افیکٹ ہوتی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس میں ہونے والے جو ایک وار ہے، اس کی وجہ سے جو دبئی کی جو پورٹس ہیں، جبل علی کی ٹرانسشپمنٹ پورٹ ہے، وہ ایک طرح سے آؤٹ آف ایکشن ہو گئی ہے. اسی طرح باب المندب پہ جو ہے وہ پچھلے سے پچھلے سال ایک ڈسرپشن ہوئی بہت بڑی، اور اب دوبارہ ہونے جا رہی ہے اگر ہوتی اس معاملے میں اور آتے ہیں. تو جو عمان کی جو ٹرانزٹ پورٹس ہیں، سلالہ، جو ریڈ سی کے اندر جو سعودی عربیہ کی پورٹس ہیں، جدہ، یہ ساری ان کا بہت بزنس افیکٹ ہوگا. اور یہ بزنس کہاں آئے گا؟ اس کے لیے پاکستان کی کوسٹ لائن آئیڈیلی پلیسڈ ہے، بٹ پرووائڈیڈ کہ ہم اس کو کیپٹلائز کریں. یہ رائٹ. ایک میرا خیال میں جغرافی ایک لیوریج ہوتا ہے، اور جب تک ہم اس میں انویسٹ نہ کریں، اس کو کیپٹلائز نہ کریں، آپریشنلائز نہ کریں، تو اسے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے.